لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات کے مطالعے سے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایہا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے، قل حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الکافرون کہ اے کافرو. کافر کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی بندگی عبادت نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. مطلب یہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ کافر ہے. لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اے محبوب فرما دیجئے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، یہ کافروں سے مخاطب ہیں حضور. تم عبادت کرتے ہو کافروں کی، تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، اور میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب وحدہ لا شریک کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. تو کافر اللہ کی بندگی نہ کرنے والا اور مومن اللہ کی بندگی کرنے والا. کافر اللہ کا نافرمان اور مومن اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار. کافر اللہ اور رسول کا منکر اور مومن اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا. تو یہ فرق ہو گیا.
تو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا وہ انسان ہے، اس میں شرف انسانیت ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا اس میں انسانیت کا شرف نہیں ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، جو منکر خدا اور منکر رسول ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں کی طرح سے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کہ اس کو عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، سمجھ بوجھ دی گئی، اور اس کے باوجود بھی یہ گمراہی کے رستے پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بل هم اضل، وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، یعنی جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں مشرکوں کو نجس قرار دیا، یعنی ایک طرف آپ نے غور فرمایا، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح سے ہے، بل هم اضل اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، چوپائی سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک بتوں کے پوجنے والے، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت اور بندگی کے اظہار کے لیے سجدہ کرنے والے، مشرک ہوتا ہے، مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مشرک ہے، تو جو مشرک ہے وہ کیا ہے؟ نجس ہے، گندا ہے۔ نجس گندے کو کہتے ہیں، نجاست، نجاست کا مطلب غلاظت، گندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کو نجس فرمایا، مشرک نجس ہوتا ہے۔ مشرک جانور سے بدتر ہوتا ہے، جانور جیسا نہیں ہوتا، جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا، اللہ رب العالمین کی بندگی اور بندگی کو چھوڑ کر معبودان باطل، جھوٹے خداؤں کی بندگی کرنے والا مشرک ہے، نجس ہے، گندا ہے۔ چنانچہ اسی لیے حکم فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں، مکہ معظمہ بڑا محترم اور بڑا مقدس مقام ہے، اسی لیے اس کو حرم کہتے ہیں۔ مسجد الحرام، قرآن مجید و فرقان حمید میں مکہ معظمہ کی جو حدود ہیں، مدینہ منورہ کی جو حدود ہیں، ان کو حرم کہتے ہیں۔ حرم کا مطلب حرمت کی جگہ، حرم کا مطلب عزت کی جگہ، حرم کا مطلب شرف اور بزرگی کی جگہ۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور ایمان والوں سے بھی مخاطب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مشرک نجس ہے۔ یہ مشرک کیونکہ نجس ہے اس لیے حرم شریف کے پاس نہ آنے پائیں، یعنی مشرک کعبۃ اللہ شریف میں داخل نہ ہونے پائے، مشرک کعبۃ اللہ شریف کی جو حدود ہیں ان میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر اس حدود میں داخل ہو گیا
تو ایسا ہی ہے جیسے جانور خدا نخواستہ معاذ اللہ مسجد میں داخل ہو گیا. ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. اس نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی بندگی کی جگہ مقدس ہے اور پاک ہے، تو پاک جگہ پر غلاظت نہیں لگ سکتی اور نہ آ سکتی ہے. کپڑا پاک ہے، اب اس پاک پر نجاست غلاظت اگر لگ گئی تو ظاہر ناپاک ہو جائے گا. خدا نخواستہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، ناپاک ہو گیا. غلاظت لگ گئی، ناپاک ہو گیا. اب اس کو دھونا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، 3 دفعہ اس کو پاک صاف کیجیے. اسی طرح سے جس طرح میں اپنے کپڑے پر غلاظت کو، گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا اور پاکی اور صفائی اور پاکیزگی کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ایسی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ حرم کہ جس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، مسجد، حرم، حرمت کی جگہ، بیت اللہ، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید میں جس کو بیت اللہ فرمایا. بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر. بیت العتیق بھی اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید میں حرم شریف جو ہے مکی، کعبۃ اللہ شریف جہاں ہے، اس جگہ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ عظم نوالہ نے ارشاد فرمایا. قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بیت العتیق، بیت گھر، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے اس کو خاص طور سے چن لیا. اور جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا اور جائے امن قرار دے دیا. جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. فلا یقرب المسجد الحرام، تو مشرک کیونکہ نجس ہے اس لیے حرمین شریفین کے قریب نہ آنے پائیں. لا یقربو، ایک تو یہ تھا کہ اندر نہ آنے پائیں، ایک تو یہ بات ہوتی فلا يدخل المسجد الحرام، کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو. نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام سے قریب نہ ہو، یعنی قریب بھی نہیں ہو سکتے. مشرک، کافر اتنے نجس جانور سے بدتر ہے کہ ان کو مسجد حرام سے قریب بھی مت آنے دینا. فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب بھی مت آنے دینا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. حرم کے خصوصی احکام ہیں، مثلا یہ کہ حرم شریف کی حدود میں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس کی حدود میں جانور کا شکار جو ہے، ظاہر ہے جانوروں کا شکار تو جائز ہے، اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو جائز ہے. کبوتر مار لیا، فاختہ مار لی، ہرن مار لیا، خرگوش مار لیا، مرغابی مار لی، جائز ہے، کاٹ لیا اور کھا لیا. لیکن حدود حرم کا تقدس، اس کی عظمت یہ ہے کہ حدود حرم میں جانور کا مارنا بھی حرام ہے. جانور کا مارنا بھی حرام. حدود حرم، حرم کی حرمت
اور بزرگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جو بھی آ جائے اس کو امن مل گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور بنا دیا ہم نے گھر کو، بیت اللہ کو، بیت بنا دیا ہم نے گھر کو مثابةً للناس، لوگوں کے لیے مرجع، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا ہے. حدود حرم میں داخل ہوا اور اس کو امن مل گیا، پناہ مل گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ گیا. اب جب اللہ کے گھر میں آ گیا اس کو پناہ مل گئی. مشرکین اگر اللہ کے گھر میں آ جائیں تو پناہ مل جاتی ہے، لیکن مشرک کو پناہ نہیں ملے گی. اللہ کے یہاں کیسے پناہ مل سکتی ہے؟ اللہ کے گھر میں نہیں مل سکتی. اسی لیے مشرک کو کہا گیا، کافر کو کہا گیا کہ وہ قریب بھی نہ آنے پائے. مسلمان کو کہا گیا آؤ. جعلنا البیت مثابۃ، ہم لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا. کافر کے لیے منع ہو گیا، ایمان والے سے کہا گیا کہ آؤ. کافر سے کہا گیا کہ قریب بھی مت پھٹکو اور نہ پھٹکنے دو. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور وہ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں کہ مکہ معظمہ یعنی مسجد مکی، حرم مکی، اور حرم مدنی یعنی حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ، اس کے فضائل ہیں اپنی جگہ پر. وہ آپ سنتے رہتے ہیں. 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کی برابر ہوتی ہے، معروف ہے اور اکثر مسلمان جانتے ہیں. مکہ معظمہ میں حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے. بیت المقدس میں یہ بھی حرم ہے، بیت المقدس میں ایک نیکی 25,000 نیکیوں کی برابر ہوتی ہے. 1,50,000 اور 25,000. مکہ معظمہ 1,00,000، مدینہ منورہ 50,000. بیت المقدس شریف جو ہے 25,000. یہ حدود حرم میں ہے. اس حرم کی عزت اور بزرگی ہے. مشرک کافر اللہ کا نافرمان اس میں نہیں آ سکتا. چنانچہ دیکھیے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری دن ہے. اب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرمانے والے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرمانے والے ہیں. طبیعت میں تھوڑی بشاشت ہوئی، حدیث مبارک ہے، طبیعت میں تھوڑی سی بہتری ہوئی تو ارشاد فرمایا ابو بکر ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں اور ہماری مائیں ان پر قربان، ان کے تقدس پر نثار. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا موجود ہیں یا رسول اللہ. پھر ارشاد فرمایا اے عائشہ عمر ہیں؟ ارشاد فرمایا موجود ہے.
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کیونکہ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے جا رہے تھے، 17 نمازیں حضور نے وصال مبارک سے پہلے نہیں پڑھائی. روایات جو ملتی ہیں زیادہ تر وہ یہی ہیں، تقریباً 17 نمازیں. 17 نمازیں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امامت فرمائی. چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی، سفر کے آخری دن تھے، سفر کے مہینے کے آخری دن تھے، تو ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. مروا ابا بکر، بخاری شریف میں یہی حدیث مبارک کے الفاظ ہیں. مروا ابا بکر، ابو بکر کو کہو میرا پیغام پہنچاؤ، نماز پڑھائیں. پھر اس کے بعد طبیعت مبارک کو سنبھلی، پھر اس کے بعد طبیعت ناساز ہوئی، پھر سنبھلی، پھر ناساز ہوئی. تو ربیع الاول شریف کا جب یہ وقت آیا 12 ربیع الاول شریف کے قریب، اس میں ارشاد فرمایا ابو بکر ہیں؟ کہ جی ہیں، بے شک موجود ہیں. عمر ہیں؟ ان کا ہیں. صحابہ کیونکہ حضور مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے، بے چین تھے، اور ذرا سی آہٹ پردے میں ہوتی تھی تو فوراً سب کی توجہ ادھر ہو جاتی تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک، یعنی حجرہ مبارک، مکان کے ایک حجرہ تھا، ایک حجرہ مبارک تھا، ایک کمرہ. اس کا پردہ جو تھا، دروازے پر پردہ رہتا تھا. حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد کے اندر تھا. باقی مسجد میں بہت سے دروازے تھے پہلے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا. کیونکہ پہلے مسجد شریف جب بنی تو لوگوں کے مکانات بنے ہوئے تھے، مکانات کے دروازے جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو مسجد شریف جب تعمیر ہوئی تو دروازے مسجد میں کھلتے تھے. ایک دن ارشاد فرمایا کل خوخۃ یغلق، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ. تمام دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں وہ سب دروازے بند کر دیے جائیں اور دوسری طرف کھلے. الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا، اور حضور کا دروازہ مبارک مسجد کے اندر کھلتا تھا. یعنی حضور مسجد ہی شریف سے آتے جاتے تھے. تو صحابہ کا جھرمٹ رہتا تھا ہر وقت انتظار میں کہ کسی وقت حضور کی طبیعت درست ہو جائے تو دیدار کا شرف حاصل کر لیں، اور شاید حضور یہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیں. انتظار میں صحابہ رہتے تھے. جب آواز مبارک سنی، پردہ ہٹا، صحابہ کا جھرمٹ جمع ہو گیا. ارشاد فرمایا تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر حضور نے ارشاد فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہودی اور نصرانیوں کو نکال دیا جائے. جزیرۃ العرب میں کوئی یہودی کوئی نصرانی رہنے نہ پائے. جزیرۃ العرب کی سرزمین یعنی حرم مقدس، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، حجاز مقدس، جزیرۃ العرب، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ سب جزیرۃ العرب ہے.
دمام، زہران، ریاض، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے جزیرۃ العرب ہے. اس کی فقہاء نے اور محدثین نے تشریح فرمائی ہے جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے. عربین پینیشولا جزیرۃ العرب شبہ الجزیرہ ہے، یعنی چاروں طرف تو وہ جزیرہ تو وہ ہوتا ہے چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا، لیکن یہ شبہ جزیرہ ہے. عربین پینیشولا اسی لیے کہتے ہیں. تو جزیرۃ العرب سے، عرب کی سرزمین سے کوئی بھی یہودی اور نصرانی اب جزیرۃ العرب میں باقی نہ رہے. سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کے. ابو بکر صدیق نے گرہ لگا لی اور عمر فاروق نے گرہ لگا لی. پھر وصال مبارک سے قبل طبیعت مبارک تھوڑی بہتر ہوئی. یہ فرمانے کے بعد پھر آرام فرمایا، طبیعت بہتر ہوئی. تو ارشاد فرمایا لوگ ہیں کا بے شک ہے موجود ہے. تو ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث، دینان لا یجتمعان فی جزیرۃ العرب. اب جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں رہ سکتے، یعنی اب جزیرۃ العرب میں مشرک نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، اب صرف اسلام رہے گا. چنانچہ دیکھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے میں صدیوں سے جو کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح فرمایا تو بتوں کو گرا دیا، توڑ توڑ کے باہر پھینکا. بلال حبشی کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا توڑو پھینکو توڑو پھینکو. جاء الحق وزهق الباطل، چھڑی مارتے جاتے تھے چھڑی مبارک سے. جاء الحق وزهق الباطل، بتوں کے منہ پہ مارتے تھے اور صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے، توڑتے تھے. خانہ کعبے کو بتوں سے صاف کیا. 1400 سال پہلے خانہ کعبے کو بتوں سے صاف کیا. معجزہ رسول اللہ کا دیکھیے کہ 1400 سال پہلے صاف کیا تھا تو آج تک صاف ہے. بت خانے میں کعبہ نہیں رکھا، یعنی کعبہ شریف میں کوئی بت نہیں رکھا گیا اس تاریخ سے لے کر آج تک. دست مبارک سے جو صفائی فرمائی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل کھایا، ختم ہو. اسی پر اب حضور پردہ فرمانے سے پہلے امت کو پیغام دے رہے ہیں. دینان لا یجتمعان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں سما سکتے. جزیرۃ العرب میں صرف ایک دین رہے گا، بس اب دین اسلام رہے گا. جزیرۃ العرب اسلام کا مرکز رہے گا. جزیرۃ العرب میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا. جزیرۃ العرب میں اب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا، اللہ کا بول بالا ہوگا. جزیرۃ العرب تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا تو خانہ کعبہ بتوں سے صاف ہو گیا اور آج تک پاک ہے. اب حضور نے جہاں یہ فرمایا وہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت آتی، حدیث مبارک ہے، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. یہ تیسری حدیث ہے. پھر ارشاد فرمایا، معلوم ہوتا ہے حضور بار بار تاکید فرما رہے. انہی آخری ایام میں اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے مشرکوں کو نکال دو. کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی نصرانی جزیرۃ العرب میں رہنے نہ پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ نے اس مشن کو شروع کیا.
اپنے دور خلافت میں، اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ مشن مکمل ہو گیا. کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی مشرک جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتا تھا. چنانچہ کوئی چرچ وہاں نہیں تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ نہیں تھی، عیسائیوں کی عبادت گاہ نہیں تھی، مشرکین کا کوئی مندر وہاں نہیں تھا، یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ وہاں نہیں بنی. 1400 سال پہلے سب ختم. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے اور اس کے محبوب کے اس حکم کی تعمیل صحابہ نے دل و جان سے کی. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نجس ہے، مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے. آج کے بعد فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس کے بعد، اس سال کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد جو اعلان ہوا اس کے بعد اب یہاں نہیں آنے پائیں گے. ان کی صفائی شروع کر دو. یہ آپریشن، یہ صفائی مکمل ہوئی 1400 سال کے بعد. اب آج یہودیوں کی عبادت ہو رہی ہے. میں ابھی اپنے تبلیغی دورے پر 4 ہفتے کے لیے برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور ہالینڈ گیا تھا. پیرس میں عظیم الشان مسجد کا افتتاح کیا. برسلز بیلجیم میں عظیم الشان جگہ ورلڈ اسلامک مشن نے خریدی اور اب مسجد کا کام وہاں شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال اس کا بھی انشاءاللہ افتتاح ہوگا. وہاں اخبارات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا. اس 4 ہفتے میں بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا. اخباری اخبار. اس 4 ہفتے میں بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا. اخباری اخبار تھے، خبریں ہی خبریں تھیں. اور یورپ تو خبروں کے معاملے میں بہت آزاد ہے. جوش کرینیکل، یہ یہودیوں کا روزنامہ اخبار ہے جو لندن سے نکلتا ہے. جوش کرینیکل. تو یہودیوں کے بڑے پادری صاحب کا بیان تھا. وہ میرے پاس کٹنگ موجود ہے، یہاں بھی کراچی میں موجود ہے، ساتھ لے کے آیا. یہودیوں کے بڑے پادری صاحب کا، ان کو تو ربائی کہتے ہیں، پادری صاحب تو عیسائیوں کے ہوتے ہیں، ربائی کہتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے اس کو پادری کہتا ہوں. یہودیوں کے ربائی، بڑا پادری جو تھا، اس کا یہ بیان جوش کرینیکل میں چھپا ہے کہ تمام دنیا کے یہودیوں کو مبارک ہو کہ 1400 سال کے بعد ہماری یہ آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اب ہم حرمین شریفین کی زمین پر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں. یہودی
اس پر اب خوش ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس وہ پہنچ گئے. چند میل کا فاصلہ ہے. یہودی اور اسرائیلی فوجیں دندناتی پھر رہی ہیں. عیسائی اپنی عبادت کر رہے ہیں, یہودی اپنی عبادت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد مسلمانوں کے قلب میں, مسلمانوں کے دل میں, مسلمانوں کی مقدس مقام پر ہم بیٹھ کر خنزیر کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, شرابی بھی پی رہے ہیں اور زنا اور حرام کاری بھی کر رہے ہیں. میں اخبارات کی خبریں جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں, کوئی پابندی تو ہے نہیں, جس کو جو دل چاہے چھاپ دو. 45,000 ٹن خنزیر کا گوشت, لاکھوں ٹن شراب, بدکار اور حرام کار عورتیں, سیکس فری زون, طوائفیں, کنجریاں. یہودی اور عیسائی فوجوں کے لیے امریکہ سے رنڈیاں بھی آتی ہیں. انٹرٹینمنٹ اس کا نام رکھا انہوں نے, فار دی پرپز آف انٹرٹینمنٹ, دل بستگی کے لیے, تفریح تباہ کے لیے. اس کا نام ہے سیکس فری زون, کہ جہاں طوائفوں کے ساتھ ملنے جلنے کی آزادی ہے, حرام کار اور بدکار عورتوں کے ساتھ ملنے کی. یہ یہودی اور سعودی گٹھ جوڑ ہے, یہ عالم اسلام کے خلاف سازش ہے. سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خود حفاظت کرنے کے بجائے, مسلمانوں سے حفاظت کرانے کے بجائے یہودیوں سے کعبے کی حفاظت کروا رہے ہیں. اس سے بڑی قیامت مسلمانوں کے لیے اور کیا ہوگی. قرآن مجید و فرقان حمید جہاں ہماری رہنمائی فرماتا ہے ماں اور باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, نماز کیسے پڑھی جائے, زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے, حج کیسے کیا جائے, اللہ کی بندگی اور عبادت کیسے کی جائے, ہمسایوں کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں, بیوی کے فرائض کس طرح ادا کیے جائیں, نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہوں جہاں, وہاں اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. مقدس کتاب ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اس لیے دعویٰ ہے اس کا, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, پورے نظام زندگی کا ترجمان ہے قرآن. پورے نظام زندگی اور ضابطۂ بندگی اور نظام زندگی کو بیان کرتا ہے قرآن, قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو. کافروں کے ساتھ کیسے معاملات رکھے جائیں, خارجہ تعلقات کیسے ہوں, منسٹری آف فارن افیئرس, مسلمانوں کی وزارت خارجہ, مسلمان حکومت کی وزارت خارجہ, خارجہ تعلقات کس طرح رکھے گی. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو خبردار, لا تتخذوا, ہرگز مت بنانا, ہرگز مت بنانا یہود و نصارہ کو اپنا دوست, ہرگز یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. چاچے آپ نے دیکھا امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم سعودی عرب میں آ گئے ہیں, جب مناسب ہم سمجھیں گے جب جائیں گے, جب ہم مناسب سمجھیں گے جب جائیں گے.
جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں اور پیسہ سعودی عرب کی حکومت سے لے رہے ہیں، اور سعودی عرب کی حکومت نے خنزیر کا گوشت کھلانا اور شراب کے خرچے کے تمام بل جو ہیں ان کو ادا کرنے کے سلسلے میں جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان پہ 35 پاؤنڈ کا ٹیکس لگا دیا. اس کا نام رکھا ہے وار ٹیکس، تاکہ امریکیوں کا خرچہ دیا جائے. 35 پاؤنڈ کے ہوئے تقریباً 450 کے قریب ہوئے. ایک پاؤنڈ غالباً 42 روپے. ایک پاؤنڈ 42 روپے، 1400 روپے سعودی عرب کی حکومت نے عمرہ کرنے والوں کے لیے 1400 روپے ٹیکس لگا دیا ہے. اس کا نام رکھا ہے وار ٹیکس، جنگی ٹیکس. 1400 روپے امریکیوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کا خرچہ دینے کے لیے، ان کو خنزیر کھلانے کے لیے، ان کے شراب کے لیے، ان کی حرام کاری کے لیے سعودی عرب کی حکومت پیسہ دے رہی ہے. فوجیوں کی تنخواہیں سعودی عرب کی حکومت دے رہی ہے، اور عمرہ کرنے والا مسلمان اس کا خرچہ دے رہا ہے، اور سعودی عرب کی حکومت ان کو ادا کر دیتی ہے. اور بیچارہ یہ عمرہ کرنے والا سادگی میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ کسی نیک کام میں لگے گا، وہ جا ادھر رہا ہے. یہ ہیں اسلام کے حکمراں، یہ ہیں مسلمانوں کے حکمراں. ان کو بادشاہ بننے کا شوق ہے لیکن ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے. بادشاہ کہلانے کا شوق ہے، فہد بن عبد العزیز کہلانے کا شوق ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ فہد بن عبد العزیز خادم الحرمین ہیں، محافظ حرمین ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ فہد بن عبد العزیز کے بجائے جارج بن بش خادم الحرمین ہیں، وہ حفاظت فرما رہے ہیں. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ قیامت ہے. مسلمانوں کو سعودی عرب کے بادشاہوں کی حرام کاریوں نے، عیاشیوں نے، بدکاریوں نے مسلمانوں کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ آج عالم اسلام پوری دنیا میں رسوا ہو رہا ہے. کافر، یہودی اور عیسائی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمان ہیں جو اپنے کعبے کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ مسلمان ہیں جو اپنے نبی کے روضے کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ مسلمان ہیں کہ جو اپنے نبی کے روضے کی حفاظت کے لیے، اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے یہودی اور عیسائیوں کو بلاتے اور خود کچھ نہیں کر سکتے. سعودی عرب کے ظالم اور جابر حکمرانوں نے، سعودی عرب کے بدکار بادشاہ نے مسلمانوں کو یہ برا دن دکھایا. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی روح زمین کے مسلمانوں کو عالم اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں 46 مسلمان ملک ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی مسلمانوں اور کیا ہوگی؟ 46 مسلمان ملک ہیں. 46 مسلمان ملکوں میں چلیے عراق کو نکال دیے، کویت کو نکال دیے، دونوں کا جھگڑا ہے. 44 مسلمان ملک ہیں. ان کی آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. OIC مسلمان ملکوں کی تنظیم. OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. 46 مسلمان ملک اس کے ممبر ہیں. اگر سعودی عرب کا بغیرت بادشاہ، بد کردار سعودی عرب کا بادشاہ اگر 44 مسلمان ملکوں سے کہتا کہ 5-5 ہزار فوج بھیج کر کعبے کی حفاظت کرو، تو کوئی مسلمان ملک انکار کر سکتا تھا؟ خود غور فرمائیے. مسلمانوں سے نہیں کہتے. ارے مسلمانوں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کو تو چھوڑیے، مسلمان تو خیر
بہت بڑی چیز ہے. مسلمانوں کو چھوڑیے، اگر سعودی عرب کا بادشاہ کعبے کے دیواروں کے پردے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا تو اللہ کی نصرت اتر کر آتی. اگر سعودی عرب کا بد کردار بادشاہ رسول اللہ کے روضے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا یا رسول اللہ مدد کیجیے، تو وہی اللہ کے رسول جنہوں نے چمنڈا میں پاکستان کی غازی اور مسلمان مجاہد فوجوں کی 1965 کی جنگ میں مدد کی تھی، وہی اللہ کے رسول مدد فرماتے. مدد ہوتی، لیکن یا رسول اللہ کہنا تو شرک ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اور یا یہودی اور یا امریکہ المدد کہنا جائز ہے. یہ رسول اللہ کی مار پڑی ہے، یہ رسول اللہ کی مار پڑی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے روضے کو چھوڑا، ہم سے بھی گئے. امریکہ کے پاس جاؤ، ظاہر ہے جیسے در رسول کو چھوڑا در خدا کو چھوڑ دیا تو خود بخود گیا. یا رسول اللہ کہتا ہے تو یا رسول اللہ سے مطلب یا رسول اللہ سے پھر اللہ کو پہنچتا ہے. جب دامن رسول چھوٹا تو خدا بھی چھوٹا، جب خدا بھی چھٹ گیا تو پھر یہودی اور عیسائی. اب وہ یہودی اور عیسائیوں کی پکار، یہودی اور عیسائیوں کی مدد ہو رہی ہے. اب آخری بات عرض کرتا ہوں. یمن کا ایک بادشاہ تھا. یمن کا بادشاہ جو تھا، یمن کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک بت خانہ بننا چاہیے. جیسے مکے میں ہے ایسی بت خانہ ہم بھی بنائیں. اور بڑا عظیم و شان بت خانہ تعمیر ہو گیا. اس نے کہا بھائی لوگ بہت جاتے ہیں مکے میں، مکے کے بجائے یہاں جایا کر. اس کا افتتاح ہوا. افتتاح کی رات کو کچھ لوگوں نے اس کو گندا کر دیا پیشاب کر کے. صبح کو بادشاہ کو خبر ہوئی، اس نے کہا ہو یہ مکے والوں نے کیا ہے. کیونکہ مکے والوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مکے کے مقابلے پر ایک بت خانہ یہاں یمن میں بنے. اس بادشاہ کا نام تھا ابرہہ. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کا واقعہ ہے، اسی کی تفسیر میں کر رہا ہوں. ابرہہ بادشاہ یمن کا تھا. یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کہا کہ یمن یہ مکے والوں کا ہے، ان مکے والوں کو سزا دوں گا. تو آج ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور ہزاروں کی فوج، اور حکم دیا چلو کوچ کر دیا. کعبے شریف سے تھوڑے فاصلے پر، چند میل کے فاصلے پر مزدلفہ ہے. مزدلفہ حجاج کرام جانتے ہیں، کنکریاں چنی جاتی ہیں. مزدلفے کے قریب، مینا اور مزدلفے کے درمیان میں نے ڈیرا ڈال دیا. اب کعبے پہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے. مکے والوں کے پاس کوئی لشکر وشکر نہیں تھا. مکے والوں کو جب پتا چلا تو ایک ایک کر کے مکے والے سب مکے سے نکل گئے، بھاگ گئے. کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی طائف چلے گئے، کوئی رشتہ داروں میں چلے گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. مکہ خالی. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان تھے، وہ کعبے کے متولی تھے. کعبہ شریف کی متولی حضور کے دادا جان تھے، اور حضور اسی خاندان سے تھے. ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حضور کی پیدائش مبارک نہیں ہوئی تھی، عام الفیل تھی. کعبے کے متولی عبد المطلب رہ گئے، اور سب جتنے بھی تھے ایک ایک کر کے سب چلے گئے. خیر عبد المطلب نے کہا بھائی ٹھیک ہے،
پناہ کی تلاش میں لوگ چلے گئے. ابھی ہاتھیوں کا لشکر، اس کے پیچھے اور لشکر. کون مقابلہ کرے گا؟ یہاں تو کوئی فوج نہیں رہتی. عبد المطلب کے اونٹ چرتے تھے. اونٹ مکے کے جنگلوں میں، مینا کے جنگلوں میں عبد المطلب کے اونٹ چرتے تھے. شام کو اونٹ جب باڑے میں جمع ہوتے تو اونٹ نہیں آئے. بھائی کیا ہوا؟ ان کا صاحب وہ تو نوکروں نے کہا کہ وہ جناب وہ جو بادشاہ آیا ہے یمن کا ابرہا لشکر لے کر، وہ تو اس کے فوجی جو تھے وہ اونٹ پکڑ کے لے گئے. اچھا میں جاتا ہوں. یمن کے بادشاہ کو مکے والوں سے بڑی نفرت ہو گئی تھی. دربان نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے مکے سے. ان کا اچھا مکے سے کیوں آیا؟ ان کا پتہ نہیں صاحب، کچھ کہتا نہیں، وہ کہ ملنا چاہتا ہے آپ سے. تمہیں معلوم ہے میں ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، میں تو کل حملہ کرنے والا ہوں ان کے اوپر، تو تباہ کر دوں. اچھا چلو خیر، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہوگا، معافی مانگنے آئے ہوں گے. عبد المطلب دربار میں اندر داخل ہوئے. بادشاہ ٹیک لگائے ہوئے ابراہ بادشاہ یمن کا بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑا ہونا شروع ہو گیا. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، محدث دہلوی محقق رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم المرتبت محدث تھے. 250 سال پہلے کے بزرگوں میں سے. دہلی میں علم حدیث اور رسول اللہ کی محبت کا چرچا آپ کے ذریعے سے بڑا خوب ہوا. ہندوستان میں علم حدیث آپ کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں پھیلا. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں اس واقعے کو لکھتے ہیں. ابرہا بادشاہ کھڑا ہو گیا. کہا کون ہو تم؟ کہا میں کعبے کا متولی عبد المطلب. آؤ بیٹھو. تشریف رکھے. بادشاہ نے اپنے برابر میں بٹھایا. درباری حیران تھے کہ یہ تو مکے والوں سے اتنی نفرت کہ کل تو لشکر پہ حملہ کرنا ہے، مکے والوں کو تباہ کرنا ہے، اب یہ برابر میں بٹھا لیا. کیا کہنا ہے آپ کو؟ کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے لشکری جو ہے نا وہ میرے اونٹ پکڑ کے لے گئے. ارے انہوں نے کہا بھائی تم عجیب متولی ہو کعبے کے، کعبے کے عجیب متولی ہیں آپ مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی کعبے کے اوپر حملہ نہ کرو؟ ان کا جی نہیں میں نہیں کہتا. اچھا کیوں؟ ان کا جناب وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. خود اس کی حفاظت. مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ آپ تم میرے اونٹ واپس کروائیے، آپ کی مہربانی ہوگی. بادشاہ نے فوراً لشکریوں کو حکم دیا کہ اونٹ ان کے واپس کر دیے جائیں. جب عبد المطلب دربار سے باہر گئے تو درباری وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ تو مکے والوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، اس آدمی کو تو کہنا بھی آپ نے مان لیا، اونٹ بھی چھوڑ دیے، اس کی تعظیم بھی کی، اس کو برابر میں بھی بٹھایا. کہا کہ جب یہ شخص داخل ہوا تو میرا ارادہ تو یہی تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کر دوں گا، لیکن اس کے پیشانی سے نور چمک رہا تھا. شیخ محقق فرماتے وہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نور محمدی، ابھی نور محمدی کا ظہور نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. عبد المطلب کے پیشانی میں چمک رہا ہے. ابھی نور محمدی عبداللہ کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا اور عبداللہ سے آمنہ خاتون کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا. عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا. بادشاہ نور محمدی کی تعظیم میں کھڑا ہوا. سبحان اللہ. مبارک ہیں وہ لوگ
کہ نور محمدی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بدترین ہے وہ لوگ، ابرہہ بادشاہ کافر سے بھی بدتر ہے کہ کافر نور محمدی کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا اور وہ نہیں کھڑے ہوتے۔ ابرہہ بادشاہ نے صبح فوج کو تیاری کا حکم دیا گا، تیاری کرو، حملہ کرو۔ لشکر تیار ہوا، ہاتھی تیار ہو گئے، سب بندی ہو گئی۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ، اب اس کا منظر بیان ہو، پس منظر آپ نے سن لیا، اب اللہ رب العالمین اس کا مزید منظر بیان فرماتا ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ اس کو سنی اور ایمان تازہ کیجیے۔ کاش کہ سعودی عرب کا بادشاہ بھی اس کو پڑھ لیتا، کاش کہ سعودی عرب کا بادشاہ بھی اس کو سن لیتا، پڑھ لیتا، موجود ہے قرآن۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل پرندہ، چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ابابیل چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا سا پر پھیلے ہوئے جیسے اڑتا رہتا ہے۔ ابابیل چمگادڑ جیسا ہوتا ہے، ابابیل پرندہ ہزاروں کی تعداد میں اڑتے ہوئے آ رہے تھے، مان لو جیسے ہوائی جہاز آ رہے، پورے ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل پھیل گئے اور ابابیل کے منہ سے کنکریاں گر رہی تھی ہاتھیوں کے سر پہ، ہاتھیوں کے سر پہ وہ کنکریاں لگتی تھی تو پورے سر کو اور بھیجے کو پھاڑتی بھی نکل جاتی تھی، مانو وہ جیسے بم پھینک رہا ہے۔ ہاتھیوں نے چنگھاڑے ماری، چنگھاڑے مار کر پیچھے بھاگے، پیچھے فوجی تھے، آگے آگے ہاتھی تھے، پیچھے فوجی تھے، ہاتھیوں نے اپنے ہی فوجیوں کو کچل دیا، پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، کچھ لے گئے جیسے بھوسا، جیسے بھوسا ہوتا ہے، بھوسے کی طرح سے کچھ لے گئے، پورا لشکر تباہ ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے میں کعبے میں بت تھے، بت تھے، اگر جب بت تھے جب بھی اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اب تو بت نہیں تھے اب بھی حفاظت فرماتا۔ کاش کہ سعودی عرب کا بد کردار بادشاہ ان آیات طیبات کو پڑھ لیتا اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا، لیکن ایمان والے کا ایمان تازہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ یقیناً انشاءاللہ ان بد کردار اور ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور سعودی عرب کی سرزمین پر، حجاز مقدس پر مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی حکومت آئے گی اور کعبے کی اور روضہ رسول کی خدمت کا فریضہ انجام دے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نافذ ہو دستور نبی کا بس یہی ارمان ہے، یہی پیغام جمعیت علماء پاکستان ہے، یہی پیغام جمعیت علماء پاکستان ہے۔